بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات یا صورت و شکل سے ذہن میں ایک خاص تاثر قائم کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو انسان کو چونکنے پر مجبور کر دے۔ ہدایت اللہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو برآمدے میں کوئی نصف درجن افراد کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے ان پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ حوالدار دلدار علی میرے پاس پہنچ گیا۔ دلدار مجھے سلیوٹ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا، یہ برآمدے میں رش کیسا لگا ہوا ہے؟ جناب، ان لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ حوالدار نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ بس جی، آپ ہی کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ کیا یہ سب ملزم ہیں؟ میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا، نہیں جناب، ان میں سے بعض فریادی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب تم لوگ فریادیوں کو بھی پکڑ کر تھانے لاؤ گے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چند لمحات قبل حوالدار نے مجھے بتایا تھا کہ برآمدے میں موجود تمام لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ میں نے اسی تناظر میں یہ سوال کیا تھا۔ حوالدار فوراً میرے زاویے سے آگاہ ہو گیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب، فریادی تو فریاد کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر تھانے پہنچتا ہے اور جرائم پیشہ افراد کو ہم پکڑ کر لاتے ہیں۔ یہ اپنے راجپوت صاحب کا کارنامہ ہے۔ راجپوت سے اس کی مراد حفیظ راجپوت ASI تھا۔ مذکورہ ASI گزشتہ رات شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ یقیناً یہ کارنامہ اس نے معمول کے گشت کے دوران انجام دیا ہوگا۔ میں نے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم حفیظ راجپوت کو میرے پاس بھیج دو، پھر ان فریادیوں اور فراڈیوں کو باری باری اندر بھیجنا شروع کر دو۔ یس سر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے سلیوٹ کیا اور کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI حفیظ راجپوت میرے سامنے موجود تھا۔ ریا کے بعد دیگرے وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جانے لگے جنہیں میں نے باہر برآمدے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ ASI مجھے گرفتار شدگان کی گرفتاری کی وجوہ سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ گرفتاری پکڑ دکڑ کی رہین منت تھی، جس کے لیے ہتھکڑی وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پہلے شخص کا نام جیرا تھا۔ وہ شکل ہی سے آوارہ اور لچا لفنگا نظر آیا۔ ASI نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، ملک صاحب، جیرا کو میں نے گزشتہ رات ناز سینما سے پکڑا ہے۔ یہ آخری شو سے فارغ ہونے والے تماش بینوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں نے وہیں اس کی گردن پر 2-4 ہاتھ رسید کیے اور پکڑ کر تھانے لے آیا ہوں۔ اب اس کی قسمت کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں نے گھور کر جیرا کو دیکھا اور کہا، تم تو شکل ہی سے پاکٹ مار دکھائی دیتے ہو۔ پھر حفیظ راجپوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی جامع تلاشی کے نتیجے میں کیا کچھ برآمد ہوا ہے؟ کل 40 روپے جناب، ASI نے جواب دیا۔ جیرا منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس رقم کا لوگوں کی جیبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے سینما میں کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ ابھی پہلے آدمی پر ہی ٹرائی ماری تھی کہ پکڑ میں آ گیا۔ یہ 40 روپے مجھے واپس دے دے۔ میں نے جیرا کو ایک دبکا مارا اور تیکھے لہجے میں بولا، اگر تم نے سینما میں کسی کی جیب پر ہاتھ صاف نہیں کیا تو کہیں اور سے یہ رقم اڑا کر لائے ہوگے۔ 40 روپے ایک متوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن ہے۔ بہرحال میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ 40 روپے تو تمہیں واپس نہیں ملیں گی۔ جو لوگ اس علاقے میں جیب کٹنے کی شکایت لے کر تھانے آئیں گے، اس رقم سے ان کی اشکشوئی کی جائے گی۔ ہاں، البتہ تمہیں ان 40 روپوں کے عوض 4 دھواں دار اور کرارے انعام ضرور دیے جائیں گے، 10 روپے فی انعام کے حساب سے۔ میرا انداز بہت مبہم اور معنی خیز تھا۔ جیرا حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے آواز دے کر حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے کہا، دلدار، ذرا چھتر لے کر آؤ، جیرا کی تھوڑی خاطر تواضع کرنی ہے۔ دلدار نے بڑی دلچسپ نگاہ سے جیرا کو دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے قصاب بکرے کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر، ان فلموں نے بڑی خرابی پیدا کی ہے۔ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا، دلدار، فلموں کا جیرا کی جیب تراشی سے کیا تعلق؟ ملک صاحب، حوالدار نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بولا، شاید آپ کو نہیں پتا کہ جس سینما سے جیرا کو واردات کرتے پکڑا گیا ہے وہاں کون سی فلم لگی ہے؟ ہاں، واقعی مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ASI نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، ناز سینما میں آج کل جیرا بلیڈ فلم دکھائی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ فلم ہے جس کا ہیرو جیرا ایک تجربہ کار جیب تراش ہے۔ اس فلم میں تفریح کا بڑا مواد ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں نے ASI سے استفسار کیا،
تم نے بھی یہ فلم دیکھ رکھی ہے؟ جی ملک صاحب۔ حفیظ راجپوت نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اس دوران حوالدار میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے باری باری ASI اور جیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معیاری فلمیں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، جس میں تفریح کے دونوں رخ پیش کیے جاتے ہیں۔ منفی اور مثبت رویوں کو دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ غلط کار کا انجام برا ہوتا ہے اور درست سوچ رکھنے والے اپنی ثابت قدمی کا انعام ملتا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمی کرداروں کے اچھے رویوں کو اپنایا جائے اور غلط رویے کی مذمت کی جائے، لیکن جیرا بلیڈ کی تقلید میں لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا ہے، لہٰذا اس کے کردار کے عین مطابق انعام بھی ملنا چاہیے۔ میری رمزیہ بات ختم ہوئی ہی تھی کہ حوالدار دلدار 9/4 کا چھتر لے کر حاضر ہو گیا۔ کچے چمڑے کا ایک خاص قسم کا سلپر نما ذریعہ تفتیش ہوتا ہے، جس کی لمبائی 9 انچ اور چوڑائی 4 انچ ہوتی ہے۔ اسی مخصوص پیمائش کے سبب اس کو 9/4 کا چھتر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ شے ہے اور چھترول کے کام آتی ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد کو اسی کی مدد سے سلامی پیش کی جاتی ہے۔ میں نے حوالدار سے تحکمانہ انداز میں کہا، جیرا بلیڈ کو 4 توپوں کی سلامی پیش کی جائے۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں۔ تھوڑی سی عقل بھی رکھنے والا بخوبی اس منظر کا تصور کر سکتا ہے۔ اس میں حوالدار دلدار نے بڑی بے دردی کے ساتھ سانس کھینچ کر جیرا جیب کترا کی تشریف مبارک پر جوتا کاری کی ہوگی۔ حوالدار اپنے فریضے سے نبٹ چکا تو میں نے جیرے کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ دلدار کا ہاتھ رکتے ہی جیرا کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخوں کو بھی بریک لگ چکے تھے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، پھر خفت بری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، جیرا، فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس مرتبہ تو تمہیں صرف 4 توپوں کی سلامی پر چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ کبھی تم جیب کاٹنے کے جرم میں میرے پاس لائے گئے تو یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ بڑا سخت سلوک کروں گا۔ ممکن ہے میں تم پر کوئی خطرناک دفعہ عائد کر کے تمہیں سیدھا جیل ہی بھجوا دوں، پھر تمہیں کوئی جیرا بلیڈ چھڑا سکے گا اور نہ ہی حمیدہ ڈکیٹ۔ اس نوعیت کی سرزنش اور لان تان کے بعد میں نے جیرا کو رخصت کر دیا۔ جیرا کے بعد مراج الدین کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ مراج الدین کے بارے میں یہ شکایت پہنچی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بے دریغ مارتا ہے۔ گزشتہ رات تو اس نے درندگی اور بربریت کی حد کر دی تھی۔ اس کی مار پیٹ کے نتیجے میں وہ ستم نصیب عورت بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ASI مجھے مراج الدین کی کہانی سے آگاہ کر چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کوئی بدبخت کی اولاد، کوئی انسان ہے یا جانور، کوئی اس طرح بھی کسی عورت کو مارتا ہے؟ تو کیسا مرد ہے؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ آتی ہے، بہت آتی ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسی حیا سے مجبور ہو کر تو میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس اللہ کی بندی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پوچھیں کیا نہیں بگاڑا؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، میری ذرا عزت نہیں کرتی، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا، کوئی خواہ مخواہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت کروانا پڑتی ہے۔ انسان کا اپنا سلوک اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور یہاں تک زبان کے چلنے کا تعلق ہے تو عورتوں کے سلسلے میں کینچی ہی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی کی زبان کسی استرے یا بلیڈ کی مانند چلنے لگے تو یہ ممکن نہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ قدر احتجاجی لہجے میں بولا۔ اس نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں اس میں سے آدھا وہ اپنے میکے پہنچا دیتی ہے، اور پیسے اور کپڑے لتے کی بات تو رہی ایک طرف، وہ تو گھر کے راشن میں سے بھی مختلف چیزیں چھپا کر آنے جانے والے کے ہاتھ اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیتی ہے۔ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں دل کی بڑاس نکالی۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا مسئلہ سنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مراج الدین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اول تو تیرا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے دشمنوں کے منہ میں ایک کھیل تک اڑ کر نہ پہنچنے دیتا۔ جس کے نصیب میں جو دانہ لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے شکم میں ضرور پہنچے گا۔ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ پھر تو یہ کیوں نہیں سوچتا؟ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھوڑا متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیری بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی تیرے بھی کچھ لگتے ہیں، تجھ پر ان کا بھی بڑا حق ہے۔ تو یہ غیروں اور دشمنوں
والا فساد کیوں ڈالتا ہے؟ اور فرض کر تو ان لوگوں کو اپنا نہیں بھی سمجھتا تو ان کے لیے بیوی سے وحشیانہ مار پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیار اور محبت سے بھی تو اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ نذیرہ کی سمجھ میں اگر پیار محبت کی بات آ جاتی تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا تھا؟ شاکی لہجے میں بولا۔ میرا ہر حربہ اس کے سامنے ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، مراج الدین تو کہاں کامیاب ہوتا ہے اور کہاں ناکام، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے۔ اگر آئندہ کبھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ تو نے نذیرہ کو زد و کوب کیا ہے تو میں تیری ایسی ٹھکوائی لگواؤں گا کہ تو خود کو پہچاننے میں بھی فیل ہو جائے گا، گردن اٹھا اٹھا کر بانگ دے گا اکڑوں کوں، اور ہاتھ لگا لگا کر ہر آنے جانے والے سے پوچھے گا میں کون ہوں بھائی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، میری توبہ تھانے دار صاحب، اب میں نذیرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے میرے حشر نشر کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے، ابھی تو صرف نقشہ ہی کھینچا ہے۔ میں نے سنگین الفاظ میں کہا، اگر تو اپنی ظالمانہ کارروائی سے باز نہ آیا تو میں تیری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ پھر میں نے قدرے نرم آواز میں اضافہ کیا، اور یہاں تک نذیرہ کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے تو اس سے تجھے کس نے منع کیا ہے؟ پاگل انسان، وہ تیری بیوی ہے، تو جب چاہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ آئندہ کے لیے سدھرنے کا وعدہ کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ مراج الدین کے بعد دو ایک ایسے افراد میرے کمرے میں لائے گئے جنہیں فردن فردن اپنے تعلق داروں سے سنگین نوعیت کی شکایات تھیں۔ یہ میری آمد سے تھوڑی دیر قبل ہی تھانے پہنچے تھے۔ میں نے ان کی جائز شکایات کو رفع کرنے کا یقین دلایا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے، یعنی ہدایت اللہ۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی الجھن زدہ سوالیہ نظر سے ASI حفیظ راجپوت کی طرف دیکھا اور پھر بڑے مشکوک انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پراسرار سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ASI کو مخصوص اشارہ کیا۔ فوراً سے پیشتر میرے اشارے کو سمجھ گیا اور خاموشی سے اٹھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہدایت اللہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہدایت اللہ، بیٹھ جاؤ۔ میں نے میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر بتاؤ تم تنہائی میں مجھ سے ایسی کون سی بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ یا ہوا، تھانے دار صاحب، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں، پیشے کے اعتبار سے جراح ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر میں دریاں اور خیز تیار کرتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اسی کام سے اتنا دے دیتا ہے کہ بیوی بچوں کی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، یہ تو تمہارا تعارف ہوا، اب ذرا جلدی سے اس بات کو بھی کھول دو جس کی خاطر میں نے ASI کو کمرے سے باہر بھیجا ہے۔ اس نے چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے اس نے بڑے محتاط انداز میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا اچانک ایک خطرناک سوال پوچھا تھا کہ میں اس کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مستقبل قریب میں وہ کسی کا خون کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا اور کہا، ایسے شخص کو ہم کرسی پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے اسے بٹھاتے ہیں، نرم لہجے میں اس سے بات کرتے ہیں اور یہاں تک ممکن ہو کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر وضاحت ضروری جانتے ہوئے کہا، یہ خاطر تواضع بالکل اصلی اور اس خاطر تواضع سے مختلف ہوتی ہے جو تفتیش کے دوران کی جاتی ہے۔ پھر پوچھا، تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے دانستہ اپنی آواز کو دھیما کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے معاملے کو صیغہ راز میں جانتے ہوئے کھل کر بات کرے۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھنے لگا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا عدالت بھی اسے سزا سنانے میں کوئی نرمی برتتی ہے؟ عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر منحصر
ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا، اگر یہ قتل فوری اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا سبب جاندار ہو تو عدالت ایسے قاتل کے لیے نرمی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، ہدایت اللہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ساری معلومات تم کس غرض سے حاصل کر رہے ہو؟ کیا تم نے کسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ نہیں جناب۔ اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں حرکت دی۔ میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں؟ بس جی، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میری تجربہ کار تفتیشی نگاہ نے پلک جھپکتے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ ہدایت اللہ کوئی عادی مجرم نہیں۔ اگر چھپانے والی بات کا تعلق اس کے کسی جرم سے نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ مستقبل قریب میں کسی جرم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے جی میں آئی اس پر تھوڑی سختی کر کے زبان کھلواؤں۔ چند منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگے گا۔ پھر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، بس جی، مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ ہدایت اللہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے ASI حفیظ راجپوت کو اپنے پاس بلا لیا اور استفسار کیا، راجپوت، یہ بندہ کیا شے ہے؟ کیوں جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میرے اور ہدایت اللہ کے درمیان جس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی ASI اس سے واقف نہیں تھا۔ ہدایت اللہ کی فرمائش پر میں نے ASI حفیظ راجپوت کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، لہٰذا میرے استفسار پر ASI کا چونکنا لازمی بات تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ہدایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، جناب، ہدایتہ نے واقعی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ کسی شخص نے یوں تھانے آ کر اس قسم کی معلومات حاصل کی ہو۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ گڑبڑ تو میں نے بھی محسوس کی ہے، میں نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ بہت جلد معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے، ورنہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ ASI کی تشویش بری آواز ابھری۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہدایت اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے جلاحہ ہے اور اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ تم اس شخص کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ اس نے ٹھیک بتایا ہے۔ ASI سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ادھر ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر وہ کھیس اور دریاں تیار کرتا ہے۔ اتنا تو میں بھی جان چکا ہوں۔ میں نے کہا، اس سے آگے بتاؤ۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ملک صاحب۔ معلوم نہیں تو معلوم کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آج ہی ہدایتہ کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہوں۔ یہ کام جتنا بھی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تاخیر کی صورت میں کوئی بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں 1-2 روز میں آپ کو ہدایتہ کے بارے میں مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انشاءاللہ، میں نے بھی بڑے سوگ سے کہا۔ 2 روز بعد ASI حفیظ راجپوت نے ہدایتہ جلاحہ کے بارے میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ اسی قصبے یعنی نواں کوٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی سگراں عرف سوگی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ سوگی کے حسن و جمال کو اس لیے بھی پر لگ جاتے تھے کہ ہدایتہ واجبی سی صورت کا مالک ایک عام سا مرد تھا۔ دونوں کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا تفاوت تھا۔ سوگی 25 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، لیکن دیکھنے میں 21-22 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں کے اکلوتے بیٹے فرید کی عمر 7-7.5 سال رہی ہوگی۔ فرید اپنی ماں پر گیا تھا، گورا چٹا اور دراز قامت، جبکہ ہدایت پستہ قد کا مالک ایک سانولا شخص تھا۔ حفیظ راجپوت نے مجھے اس مختصر سی فیملی کے بارے میں جو رپورٹ دی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہدایت اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایسا بھی کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں تھا کہ کسی شخص سے اس کا شدید قسم کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہو۔ ہدایت اللہ کا زمین اور جائیداد وغیرہ سے بھی کوئی تعلق واسطہ ثابت نہیں ہوتا تھا جو کسی خاص نوعیت کی عداوت کے بارے میں سوچا جاتا۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، حفیظ، یا تو یہ ہدایتہ جلاحہ ایک معصوم اور بے ضرر سا بندہ ہے یا بہت ہی گناہ اور خطرناک، کیونکہ اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی خام خواہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تھانے نہیں پہنچ جاتا۔ 1 منٹ ملک صاحب، ASI نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، 1 منٹ کیا؟ ہدایتہ کے حوالے سے ایک بات سننے میں آئی ہے
ASI نے پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے بیوی سے اس کا جھگڑا رہتا ہے، ان کے بیچ مار پیٹ بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان اس قسم کی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، تم نے دیکھا تھا نا، میں نے معراج دین کو اسی سلسلے میں کس بری طرح لتاڑا تھا۔ جو میاں بیوی لڑ جھگڑ کر اپنا غبار نکال لیتے ہیں ان کے دل و دماغ ہلکے ہو جاتے ہیں، جبکہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک طویل سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جبکہ قتل یا ارادہ قتل والے کیسز میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہدایت اللہ واقع کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو متوقع مقتول اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ASI نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا نامعلوم شخص جسے مقتول بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ASI نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے چند لمحات سوچنے میں صرف کیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود یا اپنے کسی قابل بھروسہ بندے کو ہدایت کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اس نگرانی کا اسے قطعاً احساس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ پوری توجہ سے میری بات سننے لگا۔ یہ ہو جائے گا۔ میں نے مزید کہا، ہدایتہ کے معمولات، اس کی آمد و شد کو بڑی باریک بینی سے واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے اگر ہدایت اللہ کے ذہن میں ایسا کوئی خطرناک ارادہ جاں گزی ہے تو ہفتے 10 دن میں ہمیں کوئی نہ کوئی سنسنی خیز سراغ ضرور مل جائے گا۔ آپ کے حکم اور ہدایات کی پوری طرح تکمیل کی جائے گی ملک صاحب۔ ASI حفیظ راجپوت کے لہجے میں اعتماد اور فرما برداری شامل تھی۔ میں اس کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ آئندہ روز سے ہدایتہ جلاحہ کی نگرانی شروع ہو گئی۔ یہ فریضہ ASI نے ایک کانسٹیبل کے تعاون سے اپنے ذمے لے لیا، لیکن جب 10 روز تک بھی کوئی اہم بات سامنے نہ آئی تو مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دوران ہدایت اللہ نے دوبارہ تھانے کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور انداز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کڑی نگرانی بھی ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھی اور اس نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس کو بنیاد بنا کر ہدایت اللہ پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ مزید چند روز تک نگرانی اور سراغ رسانی کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر رفتہ رفتہ میری دلچسپی اس معاملے میں کم ہونے لگی۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں بیٹھے بٹھائے اچانک ایک تکلیف اٹھی ہوگی اور وہ اپنی اس تکلیف کو رفع کرانے میرے پاس چلا آیا ہوگا۔ میں نے اس کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے اور وہ شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اس نوعیت کے منطقی اور عملی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے ہدایت اللہ کے کیس کو داخل دفتر کر دیا اور اس طرف سے دھیان ہٹا کر دوسرے معاملات کو دیکھنے لگا۔ تھانے میں کسی بھی تھانہ انچارج کے پاس اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہے کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو اٹھا کر الماری میں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ہدایت اللہ کے کیس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ چند روز بعد میں اس معاملے کو بھول گیا۔